بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت ہماری گفتگو کا موضوع ہے طلب علم اور اعمال صالحہ کا اہتمام۔ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے اور اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے ایک مؤثر تدبیر یہ بھی ہے کہ قرآن اور سنت کا علم زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جائے اور نیکیوں کے مختلف کاموں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے، اس کی پابندی کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور اس کو سکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے تاکہ ہمارے ایمان اور عمل کی تیاری اس کے ذریعے سے ہو۔ قرآن اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے والی کتاب ہے۔ اس سے جتنا تعلق ہوگا، جتنا اس کو پڑھا جائے گا، اللہ سے تعلق اتنا مضبوط ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ذریعے سے قرآن پر عمل کر کے دکھایا۔ قرآن کی عملی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ اس لیے اس کو پڑھنا، سمجھنا، اس سے رہنمائی حاصل کرنا اور آپ کے اسوے کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہ شوق ہونا چاہیے، سیکھنے کا شوق، پڑھنے کا شوق۔ جب تک یہ شوق نہیں ہوگا اور اس سلسلے میں کوشش نہیں کی جائے گی، ہم اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں۔ ہماری ایمانی تربیت، ہماری روحانی تربیت، اللہ سے ہمارا تعلق، اللہ سے محبت، اس کے لیے بنیاد کتاب اور سنت سے وابستگی ہے، اس کا علم۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے، دین کا علم اور دین کا فہم عطا کر دیتا ہے۔ کوئی آدمی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ جو اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہے اور اللہ کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرنا چاہے، وہ قرآن اور سنت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر یہ شوق ہو، اس کے لیے تڑپ ہو، اس کے لیے محنت ہو اور اس کے لیے کوشش ہو۔ اسی لیے قرآن میں بہت زیادہ اس پر زور دیا گیا ہے، سیکھنے پر، سکھانے پر، غور کرنے پر، فکر کرنے پر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی کہہ دیجئے، کیا علم رکھنے والے اور علم سے محروم یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ جو علم رکھنے والے ہیں وہ روشنی میں ہیں، اور جن کو علم سے دلچسپی نہیں ہے، سیکھتے اور سکھاتے نہیں ہیں، وہ اندھیرے میں۔ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت تو اسی دل میں پیدا ہوتی ہے جو علم کی دولت سے ہمکنار ہو۔ علم کا نور جہاں ہوگا وہاں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی خشیت ہوگی۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کا ڈر اور اللہ کی خشیت تو انہی بندوں کے دل میں ہوتی ہے جن کے پاس علم ہوتا ہے، معرفت ہوتی ہے، نالج ہوتی ہے، جو اس کائنات کے بارے میں غور کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ اس کو بنانے والا کتنا عظیم۔ جب اس کائنات پر کوئی آدمی غور کرتا ہے، اس میں جو نشانیاں ہیں اس کے اوپر غور کرتا ہے، تو اس کے دل میں خالق کی عظمت پیدا ہوتی ہے، اس کی کبریائی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اس کے جاہ و جلال کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ کتنی زبردست وہ طاقت ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جو انتہائی مستحکم نظام کے تحت چل رہی ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں، ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں، اس کائنات کی تخلیق پہ غور کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تو نے اسے بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس چیز سے کہ تو بے مقصد کوئی کام کرے، ہر کمی سے، ہر نقص سے تیری ذات پاک ہے، تو ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ تو یہ علم، یہ نالج، یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔
اس کا شوق ہونا چاہیے، اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ضروری ہے، فریضہ ہے ہر مسلمان کے اوپر کہ وہ علم حاصل کرے۔ آپ اس حدیث پہ غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ آپ نے اس ارشاد کے ذریعے سے علم حاصل کرنے میں جو محنت ہوتی ہے اس کو عبادت کا درجہ دے دیا کہ یہ ایک فریضہ ہے۔ جس طریقے سے دین کے اور فرائض ہیں، ضروری چیزیں ہیں، اسی طریقے سے یہ سیکھنا اور سکھانا بہت ضروری ہے۔ تو جتنا قرآن اور سنت کا علم ہوگا، نالج ہمارے پاس ہوگی، اتنا ہی اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر یہی جذبہ پیدا کیا تھا اور یہی تڑپ پیدا کی تھی، جس کے نتیجے میں ان کے اندر ایسا شوق پیدا ہوا سیکھنے کا کہ انہوں نے پوری زندگی اس کے لیے وقف کر دی۔ قرآن کو پڑھا، حدیث کو پڑھا، دیگر جو چیزیں موجود تھیں اس زمانے کی ان کو پڑھا اور اس کے بعد پھر اس کو آگے بڑھایا۔ تو یہ بات انتہائی ضروری ہے ایمان میں اضافے کے لیے اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے کہ ہمارے اندر طلب علم کی تڑپ ہونی چاہیے، سیکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے، اس سلسلے میں ہمارے اندر ایک شوق ہونا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ عملی زندگی میں ہمیں زیادہ سے زیادہ بھلائی اور خیر کے کاموں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ علم جو ہے وہ عمل کی بنیاد بنتا ہے۔ جب اللہ کا علم ہوگا اور اللہ کی ذات اور اس کی صفات کا علم ہوگا تو آدمی کے اندر اسی لحاظ سے عمل کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس لیے قرآن میں ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بات کہی گئی۔ ایمان جب پیدا ہوگا، یقین جب پیدا ہوگا تو آدمی کو عمل پر ابھارے گا، کام پر ابھارے گا۔ جو آدمی صاحب ایمان ہوگا وہ بے عمل نہیں ہو سکتا ہے، اس کی زندگی میں ایک عملی جد و جہد کا جذبہ اور اس کی کیفیت پیدا ہوگی۔ تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ بھلائی اور نیکی اور خیر کے کاموں کی پابندی کریں، اور اتنا وسیع راستہ ہے اور اتنے قسم کے اعمال ہیں خیر کے کہ آپ کے لیے ہر وقت دروازہ کھلا ہوا ہے، طرح طرح کے کام جو اس سلسلے میں انجام دیے جا سکتے ہیں۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم بھلائی کا کام کریں، زیادہ سے زیادہ ہم نیکی کا کام کریں۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا کہ آج کون آدمی روزے سے ہے، کس نے آج نفلی روزے کا اہتمام کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ پھر آپ نے دوسرا سوال کیا کہ تم میں سے کس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں نے کی ہے۔ پھر آپ نے تیسرا سوال کیا کہ تم میں سے کس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں نے کھلایا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جس کو آج کسی جنازے میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی ہے؟ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں نے شرکت کی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ 4 طرح کے اعمال کے بارے میں آپ نے پوچھا اور ان کا تعلق 4 نیکیوں سے ہے: جنازے میں شرکت، مسکین کو کھانا کھلانا، مریض کی عیادت کرنا اور روزے کا اہتمام۔ اور چاروں کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ مجھے یہ توفیق ملی۔ آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسا جذبہ پیدا کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے اندر کہ زیادہ سے زیادہ نیکی کا کام کریں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی شخص کے اندر یہ چاروں چیزیں اکٹھا ہو جائیں تو اس کی نجات کا ذریعہ بن جائیں، اس کی کامیابی کا ذریعہ بن جائیں۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کا کام کریں، اور نیکی کے کام مختلف طرح کے ہیں، بہت سے دروازے ہیں، بہت سے راستے ہیں، ان راستوں کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ آدمی جب ہر روز صبح کرتا ہے تو اس کے جسم میں جتنے پور ہیں تو اتنا اس کے اوپر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اتنا صدقہ کیسے کوئی کرے گا؟ آپ نے کہا کہ اگر کسی کو بھلی بات بتا دو تو یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو برائی سے روک دو تو یہ بھی صدقہ ہے، کسی کی مدد کر دو یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا الایمان بضع و ستون شعبہ اعلیہا کلمۃ لا الہ الا اللہ وادناہا اماطۃ الاذى عن الطریق۔ آپ نے کہا کہ جو ایمانی اعمال ہیں
وہ 60 سے زیادہ ہیں، ایک روایت میں 70 سے زیادہ ہیں، یعنی بہت ہیں۔ اعمال ایمانی بہت ہیں، مختلف طرح کے ہیں، راستہ کھلا ہوا ہے۔ آپ نے کہا کہ سب سے اعلیٰ اور بلند ترین چیز کلمہ لا الہ الا اللہ کا اعلان ہے، اور کم سے کم جو چیز ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، جس سے آنے جانے والوں کو پریشانی ہوتی ہے اس کو ہٹا دینا۔ تو اعمال ایمانی بہت ہیں، آدمی کے لیے ایک راستہ کھلا ہوا ہے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ وہ میدان ہے جس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم نیکی کا کام کریں گے، زیادہ سے زیادہ ہم بھلائی کا کام کریں گے۔ تو اعمال خیر کا اہتمام کرنا اور اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ ایک بڑی اہم چیز ہے جس کے ذریعے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اللہ سے ہمارا تعلق قوی ہوتا ہے۔ ناظرین، یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں اور وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وقفے کے بعد ناظرین پھر آپ کا استقبال ہے۔ اعمال صالحہ اور ان کے اندر تنوع، مختلف طرح کے اعمال صالحہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش، یہ صحابہ کرام کا ایک طرۂ امتیاز ہمیں ان کی سیرت کے مطالعے سے یہ بات نظر آتی ہے۔ آدمی کی جس طرح کی سوچ ہوتی ہے، جس طرح کے خیالات ہوتے ہیں، اسی طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ صحابہ جو سوال کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے ایو الاعمال افضل، اے اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے اندر جو جذبہ تھا اور جو تڑپ تھی وہ یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ جو پسندیدہ عمل ہو اس کو وہ اختیار کریں تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے رب کو خوش کر سکے۔ تو ان کی سوچ اس طرح کی بنی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت قرآن سے شغف اور اس کے تعلق کی بنیاد پر کہ وہ اعمال صالحہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہ ایسی تدبیر ہے نیکیوں کا اہتمام، اعمال خیر کا اہتمام، جس سے اللہ سے تعلق بڑا قوی ہوتا ہے۔ قرآن میں اسی لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بات کہی گئی۔ ایمان اگر صحیح ہوگا، طاقتور ہوگا، تو اعمال صالحہ کی بہار آئے گی زندگی میں، اور زیادہ سے زیادہ بھلائی کا کام کرنے کا شوق پیدا ہوگا، اس کا جذبہ پیدا ہوگا، اور آدمی اس کے لیے محنت کرے گا، اس کے لیے تگ و دو کرے گا۔ البتہ اعمال صالحہ کے سلسلے میں اور ان کے اہتمام کے سلسلے میں چند چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس میں سبقت کرنی چاہیے، جلدی کرنی چاہیے، ٹالنا نہیں چاہیے، کیونکہ کچھ نہیں معلوم ہمیں کتنی مہلت ملے گی اور کتنی مہلت نہیں ملے گی، کل پھر یہ موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ قرآن نے کہا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو، لپکو نیکی کی طرف، مغفرت کی طرف، جنت کی طرف۔ تو اس میں ٹال مٹول کی بات نہیں ہونی چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر دن کو، ہر لمحے کو غنیمت سمجھنا چاہیے، موقع تلاش کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم برابر نیکی کا کام کریں۔ ایسا نہیں کبھی جوش میں آئے تو بڑا کام کیا، اس کے بعد ٹھنڈے پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جو بات پسند ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے کام کے اندر تسلسل ہونا چاہیے، برابر اس کام کو کرنا چاہیے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہترین اور پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ ہے جو برابر کیا جائے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها۔ ظاہر ہے کہ جو فرائض ہیں، فرائض کو تو ہر حال میں انجام دینا ہے، ہمیں اختیاری نہیں کہ اس کو چھوڑیں، لیکن فرائض کے بعد جو نوافل ہیں، جو خیر کے کام ہیں، ان کاموں کے سلسلے میں جو شریعت کا مزاج ہے اور اللہ کے رسول نے جو تعلیم اور تربیت دی ہے وہ یہ ہے کہ نوافل میں آپ ان چیزوں کا اہتمام کریں جن پر آپ دوام اختیار کریں۔ زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک یہی ہے کہ وہ کام آپ کریں جو مسلسل کریں، چاہے کم ہو لیکن اس کے اندر جو ہے تسلسل ہونا چاہیے، یہ چیز پسندیدہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، کہ بندہ مسلسل نیکیوں کے ذریعے سے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، اور جب وہ میرا محبوب بن جاتا ہے
تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، پھر وہ میری پناہ میں آتا ہے، میں اس کو اپنے پناہ میں لے لیتا ہوں، اور جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی مرادیں پوری کر دیتا ہوں۔ تو اس میں تسلسل کی بات، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ مسلسل نوافل کے ذریعے سے، خیر کے کاموں کے ذریعے سے وہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اسی طرح سے اعمال صالحہ کے سلسلے میں ایک چیز کا اور اہتمام کرنا چاہیے کہ محنت سے اس کو انجام دیا جائے، توجہ سے اس کو انجام دیا جائے، بھرپور اس میں جدوجہد کی جائے، اس میں سستی نہ ہو، اس میں کوتاہی نہ ہو، بلکہ پوری توجہ، پورے انہماک اور پوری محنت کے ساتھ اس کو انجام دینے کی کوشش کی جائے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، کہ اللہ کے نیک بندے رات میں بستر پر کم ہوتے تھے اور سحر کے وقت استغفار کرتے تھے، محنت کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کا قدم مبارک سوج جاتا تھا، اس کے اندر ورم آ جاتا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی محنت کے ساتھ ان امور کو انجام دینا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے دل میں اور ہمارے قلب میں ان اعمال کے سلسلے میں ملل نہ پیدا ہو، یعنی اکتاہٹ نہ پیدا ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اعمال خیر میں سے ان چیزوں کو اختیار کرو، ان کا انتخاب کرو جس کو تم آسانی کے ساتھ برابر انجام دے سکتے ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو اکتاہٹ کا شکار نہیں ہو سکتا، تم اکتاہٹ کا شکار ہو جاؤ۔ آدمی اگر اعتدال میں نہیں ہوگا اور اعتدال سے آگے بڑھ کر کے ضرورت سے زیادہ بوجھ اٹھانے کی کوشش کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ چند روز کے بعد پھر اس کے اندر وہ نشاط نہیں رہے گا اور وہ توجہ نہیں رہے گی، وہ دلچسپی نہیں رہے گی جو کہ تسلسل کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ سلسلہ اس کا منقطع ہو جائے گا، سلسلہ ٹوٹ جائے گا، اکتاہٹ پیدا ہو جائے گی۔ تو ایک تدریج کے ساتھ اس طرح کی چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں اپنے قدم کو آگے بڑھانا چاہیے۔ پھر اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ کبھی اگر کسی وجہ سے کوئی معمول چھوٹ جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے تو آدمی اس کی تلافی کی کوشش کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معمول تھا کہ کبھی اگر کوئی سنت اپنی جگہ سے ہٹ گئی تو اس کا آپ اہتمام کرتے تھے، اس کی آپ تلافی کرتے تھے اور اس کو جو ہے مکمل کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے جو اعمال ہیں جن کو آپ انجام دیتے ہیں، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے وہ کہیں کسی چیز کو انجام نہیں دے سکے تو اس کی تلافی کی کوشش کرنی چاہیے اور پھر اس کی تکمیل کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے اس طرح کے اعمال اور اس طرح کی جو عبادات ہیں مختلف طرح کی جو مقرر کی ہیں، ان کے اندر بڑی گوناگونی ہے، مختلف قسم کی ہیں، بڑا تنوع ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں تو حکم کے اعتبار سے، شرعی مقام کے اعتبار سے، شرعی اہمیت کے لحاظ سے بھی اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ فرائض ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق سنن سے ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق مستحبات سے ہے اور نوافل سے۔ تو اس سلسلے میں جو ترتیب ہے دین میں اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے جو مقام ہے وہ فرائض کا ہے، اس کے بعد پھر سنن اور نوافل کا ہے، اس لیے سب سے زیادہ اہتمام فرائض کا ہونا چاہیے اور اس کے بعد پھر سنن اور نوافل کا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے جو حقوق ہوتے ہیں انسانوں کے، اس میں بھی کچھ ایسے حقوق ہیں جو کہ حقوق واجبہ ہیں اور کچھ ایسے حقوق ہیں جو کہ مستحب ہیں۔ تو آدمی ایسا نہ ہو کہ ترتیب کو بدل دے، ترتیب کو الٹ دے، دین میں جو ترتیب ہے اس کو سامنے رکھنا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ جن چیزوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اس میں مجھ کو سب سے زیادہ پسند فرائض ہیں، سب سے پہلے فرائض ہیں اور اس کے بعد نوافل کے ذریعے سے مجھ سے وہ قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ فرائض کا اہتمام کم ہو جائے اور نوافل اور سنن کا اہتمام زیادہ ہو۔ جو چیز جس اہمیت کی ہے اسی کے لحاظ سے اس کا مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے
اور اس پر توجہ ہونی چاہیے. تو فرائض پہلے ہیں اور سنن اور نوافل بعد میں ہیں. ایسا نہ ہو کہ آدمی نماز تہجد کا اہتمام کرے اور فجر کی نماز چھوڑ دے. فجر کی نماز فرض ہے، دین کے ستونوں میں سے ہے، اور تہجد کی نماز سنت ہے. تو فرض کے بعد سنت ہے، سنت کے بعد مندوب اور مستحبات ہیں. تو ترتیب کا لحاظ کرنا ضروری ہے. اسی طرح سے انسانوں سے متعلق جو چیزیں ہیں، ان کے جو حقوق ہیں، اور ان کی مدد کر کے یا ان کا حق ادا کر کے جو اللہ کو خوش کیا جاتا ہے، اس میں بھی ایک ترتیب. کچھ تو حقوق واجبہ ہیں. مثال کے طور پر والدین کا حق ہے، وہ سب سے بڑھ کر کے ہے. اس کے بعد پھر دیگر اعزاء اور اقارب ہیں، پھر آپ لوگ ہیں. تو کوئی آدمی اگر اپنے والدین کا حق نہ ادا کرے اور پڑوسی کا حق ادا کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی جو ترتیب ہے اس ترتیب کو اس نے نہیں سمجھا. سب سے پہلے والدین کے حقوق ہیں، اعزاء اقارب کے ہیں، پھر پڑوسیوں کے ہیں، دیگر لوگوں کے ہیں. تو حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں بھی جو ترتیب ہے اس ترتیب کا لحاظ کرنا چاہیے. تو نیکی کے جو اعمال ہیں ان کا اہتمام ہونا چاہیے، اور مختلف طرح کے جو اعمال ہیں ان اعمال کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اور اس سلسلے میں آدمی کو جلدی کرنا چاہیے، اس میں ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے، اور محنت اور کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ خیر کو حاصل کرنے کے لیے آدمی جتنا آگے بڑھ سکتا ہو اس کو اس کے لیے جدوجہد کرنا چاہیے. کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ساتھ جانے والی ہیں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی کی زندگی کب ختم ہو جائے اور جو مہلت عمل ہے کب جو ہے اس کا سلسلہ منقطع ہو جائے. جو چیز ہمارے ساتھ جائے گی، والباقیات الصالحات، یہ جو اعمال خیر ہیں، یہ جو نیکیاں ہیں، یہی ساتھ جانے والی ہیں. اس لیے جتنا آدمی کما لے گا، جتنا ان کا اہتمام کر لے گا، اتنا ہی کامیابی کے ساتھ اس کے جو آگے کے مراحل ہیں وہ انجام پائیں گے. تو علم شرعی کو حاصل کرنا، کتاب اور سنت سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، زیادہ سے زیادہ سیکھنا، دین کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کرنا، جس کو کہ تفقہ فی الدین کہا گیا ہے، کہ آدمی کو معلوم ہو کہ دین کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے. اور پھر نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں اپنے دامن میں سمیٹنا. یہ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور آخرت کی تیاری کامیابی کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے اور زیادہ سے زیادہ اعمال خیر ہمارے لیے آسان کرے اور انہیں قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.